نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 284 نمبر آیت، اس کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے جس طرح کہ ہم یہ سورت کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جس طرح کہ ہم نے کل جانا تھا، کل پڑھا تھا، تو اس میں یہ جانا تھا کہ تجارت کے متعلق اور قرض لین دین کے متعلق یہ ساری باتیں پڑھی تھی۔ یہ باتیں ساری شروع کرنے سے پہلے ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ یعنی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ملکیت۔ لے مینا ملکیت، اللہ مینا اللہ کے واسطے ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما جو کچھ بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں، پورے کے پورے آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ وما فی الارض، واو میں اور ما میں جو کچھ، عام فی الارض زمین میں، زمین کے اوپر نیچے اور آسمان میں بھی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اسی میں ہم بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، تمام چیزیں آتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں اسپیشل، وَإِن تُبْدُوا، اور وامن اور ان من اگر، اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، یعنی ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، وَإِن تبدو اور تم بادہ یبدو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، تبدو تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، جو دلوں میں تمہارے ہے اس کو ظاہر کرو۔ او میں نے یا ہوتا ہے، او یا تخفوہ تم اس کو اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اس کا حساب اللہ رب العزت تم سے لیں گے۔ یحاسبکم حساب لے گا تم سے، بہ اللہ بہ ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم نے چھپا کر رکھا ہے یا جو تم نے ظاہر کیا ہے، اس کا پورے کا پورا حساب اللہ رب العزت لیں گے، یعنی جو دل میں بات اس کا حساب نہیں ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس بخش دے گا، لمن یشاء جس کو، لیمن کو من میں جو، جس کو یشاء وہ چاہے گا، جس کو وہ چاہے گا وہ بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ اور عذاب کرے گا، عذاب دے گا، من یشاء جس کو چاہے گا، یعنی پوری کی پوری قوت طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل، علی میں نہ پر، کل میں نہ ہر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قوت اور طاقت جو ہے نا اللہ رب العزت کی ہر چیز کے اوپر ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کے لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے پوری کی پوری۔ اچھا، یہ اب ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سورت کے اختتام کی طرف یہ جا رہی ہے یہ سلسلہ ہمارا، اور اس سے پہلے ہم نے تجارت کے متعلق پڑھا تھا، اور اس میں یہ بات پڑھی تھی، جانا تھا ہم نے کہ تم نے جب قرض لینے لگو، جب قرض دو تم کسی کو، سفر میں ہو تو تمہیں دکھنے والا بھی نہ ہو، تم رہن رکھ لو، کوئی چیز رہن رکھ لو گے، تو اگر تمہیں کوئی ایک دوسرے پر یقین ہو تو پھر ایسا کر لو، رہن رکھ کے وہ چیز واپس کر دو۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ امانتہ،
تو اس کی چیز وہ اس کو واپس ٹرائے. پھر آخر میں بات یہ بتائی کی تھی تم کو پتہ ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے تم ڈرو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ شہادت کو گواہی کو نہیں چھپانا. اور یہ بھی بتایا گیا تھا جو گواہی کو چھپائے گا جو اس کو گواہی کو پشت میں پشت ڈالے گا اس کو پتہ ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا گواہی چھپاتا ہے اکبر الکبائر میں سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کے عذاب ہی گواہی دیں گے اس کی ہر چیز گواہی دے گی. تو گواہی کا چھپانا وہ آدمی تو دل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں جی بولا ہی نہیں ہے کچھ نہیں کیا اس کو معلوم ہے اس کو پوچھا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا وہ گواہی دے یہ بات اس طرح کی یا اس طرح ہے. واللہ بما تعملون علیم. اچھا اس سے پہلے وَمَن يَكْتُمْهَا جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُ اس کا دل جو گناہ سے بھرا ہوا ہے اس میں کے دل میں گناہ ہے چھپا ہوا ہے اور گناہ دل کے اندر ہے تو وہ چھپا بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے. ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جو تم بھی کرتے اس کو جاننے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں یہ اس آیت میں بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ یہ بتا دیا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور تم ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے. اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں جو تمہارے جو دل میں ہے جو چیز اگر تم چھپاؤ کہ ایک تو ہوتے ہیں وسواس آتے ہیں خیالات آتے ہیں برے خیال آتے ہیں اگر ارادے کے ساتھ تم نے گناہ کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کیا فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے جو کان ہے تمہاری بصر ہے اور تمہارا جو دل ہے دل میں برائی چھپائی ہوئی ہے تو وہ تمہارا اس کے تم سے پوچھ گچھ ہوگی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ایک مقام پہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم تم سے اللہ تعالیٰ جو تم لغویات بول دیتے ہو تمہاری ویسی قسمیں بول دیتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. ولیکن یؤاخذکم اور تمہیں پکڑے گا تمہیں سزا دے گا تمہیں جزا بھی دے گا. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے. دل میں آدمی اوپر سے کوئی ارادہ اور رکھ رہا ہوتا ہے ظاہر کر رہا ہوتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں بیچ میں سے اس کے دل میں ہوتا ہے میں یہ مال بناؤں گا اپنے لیے اپنا سارا کچھ لیے لوگوں کے سمجھ جاتا ہے میں بڑا دین کا کام کرتا ہوں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں مجھے چندہ دے دیجیے یا مجھے یہ کام کر دیجیے. اپنے یار اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرتا ہے یا اپنے عزیز و اقارب کو کرتا ہے یا راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. ہزار قسم کے یہ برے کام ہوتا ہے جو آدمی زبان سے نہیں کہتا عمل سے وہ کام کر رہا ہے تو اس کے دل میں ارادہ اس کا برا ہوتا ہے. بعض اوقات اچھے ارادے سے کام شروع کیا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کی نیت میں اور چیزیں اس میں فساد برپا ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جو ایک ارادہ ہے غیر ارادی طور پہ انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں وہ اور چیز ہے. اگر انسان کا جو ارادی طور پہ وہ اگر کوئی کرتا ہے وہ کام یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم میں پکڑوں گا تمہیں سزا دوں گا اور تم کا محاسبہ بھی کروں گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے. دیکھیں ایک بندہ کافر ہے اس کو جان ہے پہچان ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. جس طرح کہ ابو جہل کی جو مثال ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ سچا ہے لیکن یہ اگر میں نے اس کو مان لیا تو ہماری برادری کی ناک کٹ جائے گی. اور اس نے مرتے وقت بھی اس نے کہا میری جو گردن ہے اس کو بڑا کر کے کاٹنا. اور دیکھ رہے ہیں آپ سمجھیں اس چیز کو جو کفر ہوتا ہے انسان کا وہ اس کے سامنے گھوم رہا تو نہیں یعنی عذاب کے ساتھ تو نہیں ہوتا کفر اس کے دل میں ہوتا ہے. اگر اب آدمی شرک کرتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہ بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے. تکبر وہ بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے. حسد وہ کہاں ہوتا ہے وہ بھی دل کے اندر ہے. بغض ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے. بدنیتی ہوتی ہے بدگمانی ہوتی ہے تو وہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے. بدنیتی ہوتی ہے وہ بھی دل کے اندر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دل میں آدمی چھپائے ہوتا ہے. یہ
کفریہ چیزیں ہیں، اور نیکی بھی انسان کے دل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد مقامات میں بتا دیا جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہم نے کام کیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصرہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصرہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے لیے ان کے دل، ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کے جو دل ہیں، ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ہاتھ کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، زبان ان کی ہے لیکن حق کو نہیں پہچانتی، آنکھیں ہیں وہ دیکھتی نہیں صحیح بات کو، ان کا وہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور صورت ہے وہ ہاں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پردہ کر دیتا ہے، ان کو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو دل میں کے ارادے کے ساتھ جو ہوگا گناہ یا اچھائی، اس کو میں پکڑوں گا۔ یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے بڑے بڑے لوگ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی جو مرضی کر لیں، جو آدمی نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، تمہارے جو دلوں میں ہے نا، يُحَاسِبْكُم بِهِ، میں تمہارا حساب کتاب کروں گا بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے گا جو تمہارے دلوں میں چھپایا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو کثیرا من، تم گمان برے کرتے ہو، کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، جو تمہارا خالق گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں، وہ بھی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، تجسس کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ یہ بڑا زبردست یعنی بتائی بات، یعنی تم ان برے کاموں سے بچو، کفر، شرک، تکبر، حسد، بغض، بدگمانی، بدنیتی اور گمان، برے گمان سے بچو۔ تو اور یہ پھر غیبت کے متعلق یہ بھی ساتھ بتا دیا، جب ہم اس کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا ایحب احدکم، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم ہر وقت غیبت پہ چلے ہوتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنا ہے، ان آیات کو پڑھنا ہے، خود سوچنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جس طرح حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو روزانہ کی بنیاد پر کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اختتام پر ہم نے آخر پہ جا رہے ہیں، تو دیکھنا یہ کہ ہم نے اچھی بات کا کیا دیکھی ہے، اور دیکھیں جس طرح ابھی ہم نے بات ذکر کیا ہے کہ انسان کا کفر، شرک، تکبر، حسد، بغض، گمان، بدگمانی اور بدنیتی، وہ ساری کی ساری اس میں ہوتی ہے۔ اور یہ میری بات بیچ میں رہ گئی، کہا کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تم نہیں پسند کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ چلے دوسری طرف چلتے ہیں۔ جس طرح کفر اور شرک، تکبر، حسد، یہ سارے دل میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جس میں وہ آدمی گندلا ہو جاتا ہے، پاکیزہ نہیں رہتا، وہ سوچتا ہی برا ہے، گندا ہی سوچتا ہے۔ اور اس دوسری طرف چلے دیکھیں گے نا تو ہم ایمان کہاں ہوتا ہے، تقوی کہاں ہوتا ہے، ایمان بالغیب کہاں ہوتا ہے، وہ بھی ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ اور شکر، استقامت، اچھی نیت، حمد، توکل، اعمال خیر، یہ ساری کی ساری چیزیں دل میں، یہ ساری چیزیں دل سے ہوتی ہیں۔ اور جو اس سے باہر ہوتا ہے، جو آدمی عمل یعنی کردار اور عمل جو کریکٹر جو کرتا ہے نا، تو وہ انسان کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو وسوسہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی لحاظ سے جو دل کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، تو بتایا جا رہا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں سینوں میں چیز چھپی ہوئی ہے نا، میں قیامت میں اکھاڑ کر اس کو باہر لے آؤں گا، جو وسوسے تمہارے دلوں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمان بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی طرح کفر بھی، نفاق بھی، شرک بھی، تقوی بھی، جو میں
یؤمنون بالغیب جو ایمان پر یقین رکھتے ہیں، اور اچھی چیز استقامت، رویہ جو شکر کا ہوتا ہے، استقامت کا ہوتا ہے، نیکی کا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ جن کے دل میں اچھائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، ان کو یہ اپنی خیر کا، اپنی بلائی کا وہ رستہ اللہ رب سے عطا کرتے ہیں اور اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ارادے کی بھی بات ہو رہی ہے نا، تمہارے ارادہ جو دل میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی میں ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، وہ تو جہنمی ہوا، تو مقتول جو قتل ہو گیا ہے وہ جہنمی کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا ارادہ اس کو بھی قتل کرنے تھا، اس ارادے کی بنیاد پر وہ جہنم میں شخص جائے گا۔ اچھی نیت ہونا، تو اللہ رب العزت ہمیں ان آیات میں یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اور ہمارے جو دلوں میں خیالات بھی ٹپک رہے ہیں، جو ان کو فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہیں اللہ تعالیٰ بتائے گا، یہ فرشتوں نے نہیں لکھا تھا، مجھے پتا ہے تمہارے دل میں یہ بات تھی، یہ تم نے گناہ چھپائی، یہ فلاں کو تم نے تنگ کیا تھا۔ اور دیکھیں پھر آگے جو تمہاری نیتوں کا اللہ تعالیٰ دیکھا، جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں وہاں یہی بتایا جا رہا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال ظاہر میں اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں نیت اگر بری ہے تو اس کا وہی اس کا حساب، اس کا کتاب ہوگا۔ جس طرح کہ تمام لوگوں نے ہجرت کی، تو اگر ایک شخص نے ہجرت کی ہے کہ میں ہجرت تو کرتا ہوں، جا کر وہاں فلاں عورت سے میں شادی کروں گا، اس کو اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو شادی کا ثواب ملے گا۔ اسے نیت، اس کی نیت تھی وہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص نیت ہجرت کی، ان کی وہ ہجرت ہے۔ جس نے شادی کے لیے ہجرت کی، ان یتزوجھا اور وینکحھا زوجہا، یعنی اپنی اس فلاں خاتون سے میں شادی کروں گا تو اس کو وہ ملے گا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت یہ بھی بتاتے ہیں، فرمایا گیا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا ینظر الی صورکم، تمہارے جسوں کی، تمہارے لبادے کی طرف، تمہارے ٹھاٹ باڑ جو تم نے دین کا لبادہ بنایا ہوا ہے، اچھائی کا لبادہ بنایا ہوا ہے، اور ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے، اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ انہا لا ینظر الی صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھا، وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے جو اموال ہیں ان کی طرف نہیں اللہ تعالیٰ دیکھا، تمہارے جسوں کی طرف نہیں دیکھا گا، اور تمہارے جو تم نے لبادے جو اوپر سے والا ڈنگا بنایا ہوا ہے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دل اور اعمال، کردار اور اعمال کی طرف۔ کل بھی جو ہم نے بات کی تھی، جب آدمی ایمان کا اس کا تقاضا ہوتا ہے، جب وہ ایمان والا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی توحید پر قائم ہو جاتا ہے۔ جب توحید پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ احکام الہیہ، جو توحید کا جو پرتو ہے اس کے اندر پختہ جب ہو جاتا ہے، اس کا سرمایہ کیا ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید ہو جاتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کے چراغ سے جو چیزیں پھر چلتی ہیں وہ اس کا کردار اور عمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو خیر پہنچتی ہے۔ جس بندے سے جن کو وہ نہیں جانتے ان کو خیر نہیں پہنچ رہی، ان کو بلائی نہیں پہنچ رہی، اس کے ایمان کا کیا فائدہ؟ اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بھی بات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کی طرف، تمہارے لبادوں کی طرف، تمہارے جو تم نے حلیے بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے نیک، اس کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھے گا، ولیکن ینظر الی قلوبکم، تمہارے دلوں میں وہ جھانکے گا، یہ اس نے کیا کیا ہے، واعمالکم، تمہارے اعمال کی طرف
دیکھے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، ٹوٹل اختیار ہے، لیکن اس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ اپنی کلمات کو، اپنے اصولوں کو، اس کو تبدیل نہیں رب العزت کرتے. اللہ تعالیٰ جزوی نیکی نہیں چاہتے، پوری کی پوری نیکی چاہتے ہیں. یہ کس طرح اس کے ایک نیکوکار شخص ہو تو ایک بدکار شخص ہو تو وہ برابر ہو جائیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ اپنے اختیار کے ذکر کر رہے ہیں، فعال لما یرید. یہ سورۃ بروج میں ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت رحمت والے ہیں، رحمان ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہوئی ہے. اور یہ جو صورت ہے رحمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں، اس کی پتہ ہے جس کا فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، اس کے بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے تمہارے دل میں یہ بات چل رہی تھی، یہ تم کر رہے تھے. اور یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ جو ہم نے صورت کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، اس میں اللہ رب العزت ہمیں، میں نے یہ ذکر پہلے بھی کیا تھا، اس میں ہمیں ساری کی ساری اصولی اور فروعی باتیں، ساری کی ساری اجتماعی اور انفرادی ساری باتیں بتا دی. معاش کے متعلق بتا دیا، معاد اور آخرت کے متعلق بتا دیا. اس نے ہدایات دے دی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قصاص کی بتا دی، جہاد کے متعلق بتایا، طہارت کیا ہوتی ہے، اس کے مطلب طلاق اور عدت و خلع کے اور رضاعت کے، یعنی کس طریقے سے ہم نے طلاق دینی ہے، کس طریقے سے خلع ہوتا ہے، رضاعت بچوں کو، پھر اگر طلاق ہو کتنے بچوں کو کس طرح پالنا ہے، اس کی حرمت، اور اس کے نان نفقہ کے متعلق، پھر حرمت شراب کے متعلق، پھر قرض کے لین دین کے متعلق، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جائز اور نجائز سارے کے سارے، اور اسی لیے اس سورہ کو سنام القرآن، یعنی پورے قرآن کی کوہان، چوٹی اس کو کہہ دیا. اور یہ بتایا گیا کہ یہ چیز جو ہے، یہ سورت جو ہے بڑی بلند و بالا ہے. یہ اختتام کو ہم پہنچ رہے ہیں، یہ آخری 2 آیات ہیں، ان کو اوپر ہم دیکھیں گے. جس طرح ہمیں شروع میں ہم نے کہا تھا نا، اے اللہ ہم کو ہدایت دے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تو ہدایت اس سے لیں گے صحیح لوگ، میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں، اس سے ہدایت صرف متقین حاصل کریں گے، جو میرے دیے ہوئے سے خرچ بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے اور میری کتاب کے اوپر اور پہلے نبیوں پر بھی ایمان لائیں گے. اور جس طرح نے کہ یہود نے اور نصارہ نے کہا کہ ایک آدھے نبی کو ہم نہ بھی مانیں کہ باقی کو تو ہم مانتے ہیں، تو نہیں مانیں گے تو کیا حرج ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورے کے پورے تم نے اسلام میں داخل ہونا ہے اور پوری کی پوری میری ہدایت کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی. تو میں تم کو بتا رہا ہوں، میری پوری طاقت، میری ساری ملکیت میرے دلوں کے اوپر راج بھی ہے، میں دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوں، میں ہر جگہ پہ جانتا ہوں. تم چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، میں اس کو جانتا ہوں، میں پھر حساب بھی لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اس سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا، اللہ اپنے جس طرح تجھے پسند ہے ہم اس طرح کے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. پھر آگے ہم باقی 2 آیات رہتے ہیں، پھر ان کے اوپر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش بھی کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر میں اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم.